اچھا چلیے یہ جو نیا لاک ڈاؤن ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو اس میں بھی جھگڑے پر ہیں۔ پہلے خان صاحب نے کہا کہ وہ ایسی کسی بندش کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن پھر خود ہی انہوں نے اس لاک ڈاؤن کو اور بھی آگے بڑھا دیا، اور پھر یہ کہا کہ ہے تو لیکن چیزیں کھلی رہیں گی، دکانیں، کارخانے، کاروبار، تو پھر کیسا لاک ڈاؤن، کیسی بندش؟ ہمیشہ کی طرح انہوں نے کرونا کرائسس میں ایک اور سی یعنی کنفیوژن میں اضافہ کر دیا، اور بس سندھ سرکار پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ وہ وہی کرے گی جو وفاق کہے گی، تو گویا بقول کسی کے احتیاط کا جنازہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب ہمارے جنازوں کے اٹھنے کی باری ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، جو ان کے آس پاس لوگ ہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں لڑنا نہیں بچنا ہے، لیکن خان صاحب بچاؤ پہ یقین نہیں رکھتے۔ مرتے ہیں تو کیا ہوا، مزدور ہی تو ہیں، سیٹ کا کارخانہ تو چلتا رہے گا۔ اب اس نئے لاک ڈاؤن کو بھی کوئی ہفتہ بھر ہونے کو آ رہا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم نے اس لاک ڈاؤن میں، یا بلکہ یہ دیکھیے کہ پچھلے والے لاک ڈاؤن میں بھی ہم نے کیا کیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کوشش کی کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر رہیں، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ بھی خاصا مشکل ہوا ہمارے لیے۔ شروع میں تو یہ بندش صرف کراچی شہر میں لگائی گئی تھی، لیکن پھر بعد میں پورے صوبے کو لاک ڈاؤن میں رکھنے کی کوشش کی گئی۔ کراچی شہر میں بھی کچھ علاقوں میں تو لوگوں نے اس کو بہت سنجیدگی سے لیا، لیکن بہت سے علاقے ایسے بھی تھے کہ جہاں لاک ڈاؤن کوئی صحیح طریقے سے ہوا ہی نہیں۔ پھر سرکار نے سختی کی اور ڈنڈا گھمایا، سب لائن میں آ گئے۔ اس کے بعد خان صاحب کی خان صاحبی عمل میں آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہے، لہذا باقی ملک میں سب لوگوں نے مل جل کر کورونا کو منانا شروع کر دیا۔ پھر جب تک کچھ سمجھ میں آتا پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم نے وہی کیا جو ایسے موقع پر ہماری قوم کرتی ہے، یعنی ہم نے جھوٹ بولا۔ جی ہاں، ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں وائرس اتنا پھیلا ہی نہیں تھا، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمارے جو اعداد و شمار تھے وہ بھی ہمیں یہی کہتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جن کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے؟ پچھلے دنوں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے ایک پریس کانفرنس میں سارا کچا چھٹا کھول کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں اتنے ٹیسٹ ہو ہی نہیں رہے کہ ہم اس کی بنیاد پہ کوئی بات کر سکیں۔ اس سے پہلے سارے صوبے وفاق کو شرمندہ کرنے میں تل گئے تھے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اب وفاق نے پھر سے کہنا شروع کر دیا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب سندھ جو ہے وہ سخت پابندی کرنا بھی چاہ رہا ہے اور باقی صوبے چپ چاپ کپتان صاحب کے پیچھے بھی چل رہے ہیں اور ہم بھی کچھ عجیب گونگ حالت میں ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کریں۔ مجھ جیسے لوگ کہیں گے کہ بندش صحیح ہے، ہمیں لاک ڈاؤن میں رہنا چاہیے، لیکن پھر یہ سوال اٹھے گا کہ آخر کب تک؟ لاک ڈاؤن اٹھنے کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی طور یہ جو کرو جسے کہتے ہیں نا اس کو فلیٹ کرنا ہوگا، اور یہ کرو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روزانہ کورونا کے شکار ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے۔ اگر آج جتنے لوگ کورونا کے مریض بنے کل اس سے کم بنے اور پرسوں مزید اس سے کم بنے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کورونا کے خلاف جنگ جو ہے اس میں جیتنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ کورونا کا اگر ایک مریض جو ہے وہ صرف کسی ایک ہی شخص کو یہ جراثیم منتقل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بھی کسی ایک ہی کو کر پائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ کنٹرول کرنا شروع کیا ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک مریض عام طور پہ کئی مریضوں کو یہ بیماری پہنچاتا ہے، اور اگر اسے قرنطینہ میں رکھیں تو یہ ممکن ہے کہ یہ کرو جو ہے وہ گر کر فلیٹ ہو سکے کسی وقت، لیکن جب تک ہم یہ اچیو نہ کر لیں تقریباً یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ حالات واپس نارمل ہو چکے ہیں اور ہم اپنی زندگیاں پہلے جیسی گزار سکیں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش یہ کی ہے کہ یہ کرو جو ہے نا یہ کہیں سے فلیٹ نہ ہو جائے۔ ہماری وفاقی حکومت نے مسلسل لاک ڈاؤن کی مخالفت کر کے لوگوں کو سمجھا دیا ہے کہ لاک ڈاؤن تو غریب ملک کے لیے تباہی ہے، اس کے خلاف ایک سازش ہے۔ نتیجے میں لوگوں نے اس وبا کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ اگر آج سے 2 مہینے پہلے ہم سنجیدہ ہو جاتے تو آج ہم یقیناً لاک ڈاؤن سے باہر آ سکتے ہوتے، لیکن ہمارا وزیر اعظم کیا کہہ رہا تھا کہ اگر لاک ڈاؤن سے کچھ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ کسی نے اس وقت ان کو نہیں سمجھایا کہ لاک ڈاؤن کا مطلب ہے سوشل ڈسٹینسنگ، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کورونا سے بچنے میں مدد ملے گی۔ وہ تو کہتا رہا کہ اس وبا سے ڈرے نہیں، فکر نہ کریں، بے فکری کا یہ مزاج، اللہ اللہ۔ ہالی ووڈ کی فلم دی لائن کنگ کا ایک کریکٹر ہے پومبا، جو ایک جنگلی سور ہے، وارٹ ہاگ۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا فلسفہ حیات یہی ہے، فکر نہ کرو، حکونا مٹاٹا۔ اب ہمارا وزیر اعظم بھی یہی کہتا ہے، اور نتیجے میں آج آپ لاک ڈاؤن میں بند ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہم ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھاتے
اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کرتے تو ہمارے پاس بہتر معلوم ہوتا آج کہ ہمارے ہاں کتنے لوگوں میں بیماری پائی جاتی ہے. لیکن آج جو ہمیں اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں ان پر بھروسہ کرنا تو نہایت بے وقوفی ہے. اور یہ لفظ میں بہت ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہماری اس بیماری کے بارے میں اپنے ملک کے وقوف ہیں ہی نہیں، تو ہم پھر لڑنے کے لیے کیسے تیاری کریں گے؟ تو کیا ہم ہمیشہ لاک ڈاؤن میں رہیں گے؟ اگر آج ہم نے اپنی یہ بے فکر ادا نہ چھوڑی تو شاید ہمیشہ، ورنہ موت کون سی دور ہے، ویسی برحق ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون.